نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک ولی کامل تھے اور بہت بڑے عالم بھی تھے، جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے۔ تو ان کے پاس غلام تھا، یہ مالدار بھی تھے۔ تو انہوں نے غلام سے کہا کہ اگر تم آزاد ہونا چاہتے ہو، تم یہاں سے آزادی چاہتے ہو، تو تم مجھے اتنا رقم دو، اس کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گے۔ تو غلام چونکہ آزاد ہونا چاہتا تھا، اب جو ہے اس نے روزانہ ایک رقم جو ہے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو لا کر دینی شروع کر دی۔ تو اب غلام روزانہ ان کو رقم کچھ نہ کچھ لا کر دیتا تھا۔ اب جو ہے ان کے بارے میں، غلام کے بارے میں کسی نے شکایت کر دی کہ آپ کا غلام جو ہے پیسے تو یہ جو ہے کہاں سے لاتے، یہ قبرستان جا کر کے مردوں کے کفن کو چرا کر اس کو بیچ کر پیسے آپ کو لا کے دیتا ہے۔ کسی نے یہ جھوٹی شکایت کر دی۔ تو اب عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو چونکہ اب غلام کے بارے میں سن لیے کہ یہ تو قبرستان میں جاتا اور کفن کو، مردے کے کفن کو چوری کرتا ہے، چوری کرنے کے بعد وہ بیچ کر مجھے پیسے لا کے دیتا ہے۔ تو ایک بار جب غلام رات کو نکلا تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے پیچھے پیچھے اس کو دیکھنے کے لیے نکلے۔ تو غلام کیا کرتا کہ وہ ویرانے میں قبرستان میں چلا جاتا اور قبرستان میں داخل ہو کر کے ایک قبر پر سے وہ لکڑی تختہ ہٹاتا ہے اور قبر میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کیا دیکھتے ہیں، وہ غلام کسی کا میت کا جو ہے یہ کفن چوری نہیں کرتا، بلکہ وہاں پر کھڑے ہو کر وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ غلام تو بڑا عابد ہے، یہ تو نیک ہے، پارسا ہے، یہ عبادت میں مشغول ہے، تو وہ بھی اس کو دیکھ کر رونے لگ جاتے ہیں کہ یہ غلام کے بارے میں کسی نے مجھے جھوٹی خبر دی ہے۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہ باہر اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں اور غلام قبرستان کے اندر قبر میں، جو خالی قبر ہوتی ہے اس میں عبادت میں لگا رہتا ہے، عبادت میں۔ اب جب فجر کا وقت ہونے لگتا ہے تو غلام وہاں سے فوراً قبر کو بند کرتا اور مسجد چلا جاتا ہے۔ مسجد جا کر فجر کی نماز ادا کرتا ہے اور نماز ادا کرنے کے بعد ہاتھوں کو دعا اٹھا کر اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ عز و جل، میرا آقا جو ہے مجھ سے رقم مانگتا ہے، اب تو ہی کرم فرمانے والا، تو مجھ کو عطا فرما تاکہ میں اسے رقم دے دوں۔ تو کیا دیکھتے ہیں عبداللہ ابن مبارک کہ آسمان سے ایک نور کی طرح روشن ہوتی ہے اور اس غلام کے پاس کچھ رقم آ جاتی ہے، وہ رقم کو لیتا ہے اور جا کے اپنے آقا کو دے دیتا ہے۔ تو جب عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس غلام کی پارسائی، اس کی عبادت گزاری کو دیکھتے بہت متاثر ہوتے ہیں، بہت اس سے ان کا اٹریکشن ہوتا ہے اس سے کہ یہ غلام بڑا نیکوکار ہے، پرہیزگار ہے۔ تو رقم جب وہ لے لی تو بولے کہ بھائی ایسا کہ میں تم سے رقم نہیں چاہتا، اب جو ہے تم کو میں آزاد کرتا ہوں، میں نے واقعہ رات والا دیکھ لیا۔ تو اب غلام چونکہ سمجھے کہ یہ میں رات میں مجھ کو پیچھا کر رہے تھے اور میرے جو میں عبادت کر رہا تھا انہوں نے دیکھ لیا ہے، ملاحظہ کر لیا، تو اب جو ہے فوراً وہاں پر دعا کی اللہ سے کہ یا اللہ عز و جل مجھے اب اٹھا لے، مجھے اب موت عطا فرما دے کہ میرا راز کھل گیا ہے۔ فوراً غلام کی روح جو ہے نکل جاتی ہے اور وہ انتقال کر جاتا ہے۔ تو اس واقعے سے یہ معلوم چلتا ہے، علماء بتاتے ہیں کہ وہ غلام خالص اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی عبادت کرتا تھا، وہ اس کے اندر دکھاوا نہیں تھا، ریاکاری نہیں تھی کہ لوگ مجھے عبادت گزار سمجھے، پرہیزگار سمجھے۔ اور جب اس کا راز فاش ہو گیا کہ لوگ جان گئے کہ عبادت گزار ہے، بڑا نیک ہے، تو اس نے موت کی دعا کر لی۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ریاکاری یعنی دکھاوا کے لیے عمل کرنا یہ تباہی لاتا ہے، دکھاوا کرنے کی وجہ سے عبادت رائگاں ہو جاتی ہے اور گناہ بھی ہوتا ہے۔ جی ہاں، اسلام میں، شریعت میں وہی اعمال مقبول ہے جو خلوص کے ساتھ کیا جائے، صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جائے۔ اگر کوئی نماز پڑھے، روزہ رکھے، تسبیحات پڑھے، درود پاک پڑھے، غریبوں کو صدقہ دے، مسجدوں میں چندہ دے، مدرسوں کی تعمیر کرائے،
صدقہ و خیرات کرے اور اس سے مقصود اس کا یہ ہو کہ مجھے لوگ نیکوکار سمجھے، پرہیزگار سمجھے، صدقہ کرنے والا، خیرات کرنے والا سمجھے، تو یہ ریاکاری ہے، مطلب دکھاوا ہے، اور اس سے نیکیاں نہیں ملے گی بلکہ الٹا گناہ ہوگا اور نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ یاد رکھیں کہ ریاکاری کرنا، دکھاوے کے لیے عمل کرنا یہ حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو حدیث پاک میں بھی اور قرآن پاک میں بھی اس کا خلوص کے ساتھ صدقہ و خیرات ظاہر اور پوشیدہ کرنے کے بارے میں، اس کے بارے میں حکم ملتا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اگر تم خیرات علانیہ کرو، دکھا کر کرو تو یہ اچھی بات ہے، اور اگر تم چھپا کر فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ مطلب غریبوں کو اگر ہم مدد کرنا چاہتے ہیں، کسی کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، تو ہم اس کو چھپا کر دیں تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو، صرف اس کو معلوم ہو۔ یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ پوشیدہ عمل جو کیا جاتا ہے، جو عمل چھپا کر کیا جاتا ہے، وہ عمل زیادہ افضل ہے۔ حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظاہر عمل سے پوشیدہ عمل افضل ہے۔ مطلب جو عمل دکھا کر کیا جا رہا ہو، اور نیت دکھانے کی اگر ہو، اور جو عمل کہیں پر چھپا کر کیا جاتا ہو، کوئی چھپا کر کر رہا ہو، تو جو عمل چھپ کر کرتا ہے کہ میرا اعمال ظاہر نہ ہو لوگوں پر، تو یہ افضل عمل ہے۔ ہاں اگر دل میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو کہ میں نماز پڑھوں گا، تسبیح پڑھوں گا، درود پاک پڑھوں گا، غریبوں کو صدقہ دوں گا تو لوگ مجھے نیک سمجھے، اس سے غرض نہ ہو بلکہ صرف اللہ کی رضا مقصد ہو، تو یہ ریاکاری نہیں کہلائے گا۔ ریاکاری تبھی ہوگا کہ عمل بھی کرے اور یہ سمجھے کہ لوگ مجھے اچھا سمجھے، لوگ مجھے نیک جانے، تو ریاکاری اس کو بولتے ہیں۔ لیکن اگر عمل کوئی کر رہا ہے، لوگ اگر دیکھ بھی لے رہے ہیں، لیکن اس کی نیت جو ہے صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، تو یہ ریاکاری میں سے نہیں، بلکہ یہ بھی اچھا عمل ہے۔ ہاں لیکن قرآن و حدیث سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ عمل آدمی کو چھپا کر کرنا چاہیے۔ اب چھپانے سے مراد کیا؟ چھپانے سے مراد یہ کہ جو فرائض و واجبات ہیں، فرائض و واجبات کو تو دکھا کر کرنا ہے، جیسے فرض نماز جا کے مسجد میں جماعت سے پڑھنی ہے، نماز عید مسجد میں جا کر پڑھنی ہے، رمضان کے روزے ظاہر کرنا ہے تاکہ لوگ سمجھے کہ ہاں روزہ دار گناہ بدگمانی میں مبتلا نہ ہو۔ تو اب جو نفلی عبادت ہے، جیسے تہجد پڑھنا، درود پاک پڑھنا، غریبوں کو نفلی صدقہ دینا، یہ سب چھپا کر کرنا یہ بہتر ہے۔ کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ جب تک زندہ رہے تو اہل مدینہ کو، یعنی مدینہ میں رہنے والے غریبوں کے وہ ایسی مدد کرتے تھے کہ ہر غریب کے ہاں، جس کے ہاں پہنچانا مقصود ہوتا، غریبوں کے ہاں وہ روزانہ رقم بھجواتے تھے، کیش بھجواتے تھے تاکہ غریبوں کا گزارا ہو جائے، ان کی ضروریات پوری ہو۔ تو غریبوں کے پاس روزانہ کوئی رقم پہنچا کر لے جا کے دے دیتا تھا، اور انہیں معلوم تک نہیں ہوتا کہ یہ رقم دینے والا کون ہے، کس نے بھجوایا ہے۔ تو اب جب امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو اب غریبوں کے پاس رقم کیش کی صورت میں آنا بند ہو گیا۔ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ رقم جو تم کو ملتا تھا نا، یہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ ہی بھجوایا کرتے تھے، وہی تمہاری مدد کرتے تھے، اور یہ معلوم تک نہیں ہونے دیتے کہ انہوں نے رقم بھجوایا ہے۔ تو یہ ان کا تقویٰ تھا، یہ ان کی پرہیزگاری تھی کہ پوشیدہ طور پر غریبوں کی مدد کر دیا کرتے تھے تاکہ کسی کو خبر نہ ہو، کوئی جان نہ سکے کہ یہ صدقہ، یہ مدد جو ہے امام زین العابدین نے بھجوایا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو معلوم چلا کہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ 100 گھروں کی کفالت فرمایا کرتے تھے، یعنی 100 ایسے گھروں میں وہ رقم بھجواتے تھے ان کے رقم سے 100 گھروں کا گزارا ہوتا تھا۔ تو ہمیں اس واقعے سے یہ معلوم چلا کہ ہمیں صدقہ ہو، خیرات ہو، نفل نمازیں ہوں، اور بھی کوئی نیکی اسے چھپا کر کرنا چاہیے کہ چھپا کر کرنے میں زیادہ فضیلت ہے اور زیادہ اس میں ثواب ہے۔ جزاک اللہ۔